السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین، یہ کہانی ہے ایک نیک غلام کے باپ پر اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ وہ کتا بن گیا۔ آخر یہ عذاب اس پر کیوں آیا؟ آئیے اس کہانی کو مکمل سنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بہت ہی نیک اللہ والے رہا کرتے تھے اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو بہت ہی زیادہ دولت سے نوازا تھا۔ وہ اللہ والے بہت زیادہ سخی تھے۔ وہ اللہ والے بزرگ دولت اپنے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ غریب لوگوں میں خرچ کر دیتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ کر دیا کرتے۔ ان کا ایک اعلیٰ قسم کا کھجوروں کا باغ تھا اور اس باغ میں وہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے۔ اللہ والے کا ایک غلام تھا جو اس کھجوروں کے باغ کو سنبھالتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ والے اس باغ میں عبادت کر رہے تھے کہ ان کی نظر اس غلام پر پڑ گئی۔ وہ غلام بہت ہی محنت سے کام کر رہا تھا۔ وہ درخت کے اوپر چڑھتا اور درخت کو ہلاتا، ساری کھجور نیچے گر جاتی۔ پھر نیچے اتر کے ان ساری کھجوروں کو اکٹھا کرتا اور پھر ان میں سے جو کھجور صحیح ہوتی تھی ان کو الگ کر دیتا تھا اور جو خراب ہوتی ان کو الگ کر دیتا۔ اور اب وہ غلام اتنا سارا کام کر کے تھک چکا تھا۔ اس کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ وہ غلام کھانا شروع کیا تو اس کے پاس ایک بھوکا کتا آ گیا۔ وہ کتا روٹیوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس کو بہت بھوک لگی ہے۔ سمجھ چکا تھا کہ یہ کتا بھوکا ہے۔ اس غلام نے اس کتے کو بڑے ہی پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور اس کو روٹی دی۔ اس کتے نے روٹی کھا لی۔ غلام نے دوبارہ اس کتے کو روٹی دی تو اس کتے نے وہ بھی روٹی کھا لی۔ پھر اس نے تیسری روٹی دی تو پھر کتے نے تیسری روٹی بھی کھا لی۔ اسی طرح وہ تینوں روٹیاں وہ کتا کھا گیا اور اب غلام کے پاس روٹی نہیں بچی تھی۔ غلام خود بھوکا رہ گیا اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ یہ سارا منظر وہ اللہ والا نیک بزرگ دیکھ رہا تھا۔ اللہ والے بزرگ اس غلام کے پاس گیا اور بہت ہی محبت سے پوچھنے لگا کہ اے بیٹا، تمہارے کھانے میں روز کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ تو وہ غلام بہت ہی محبت اور احترام سے بولا کہ اے بزرگ، میرے کھانے میں روز 3 روٹیاں آتی ہیں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ تم اپنی تینوں روٹیاں اس کتے کو ڈال چکے ہو اور خود بھوکے پیاسے کام کر رہے ہو اور اتنی محنت کا کام کر رہے ہو، اور بیٹا تم جیسا محنت کرنے والا نہیں کھائے گا تو کام کیسے کرے گا؟ بیٹا ایسا بھی تو کر سکتے تھے نا کہ 1 روٹی کتے کو کھلا دیتے اور 2 روٹیاں خود کھا لیتے، یا پھر 2 روٹیاں کتے کو ڈال دیتے اور 1 روٹی خود کھا لیتے۔ اس غلام نے بہت ہی ادب احترام سے جواب دیا، اے حضرت، اس بات کا راز میں آج آپ کو نہیں بتا سکتا، بس یہ سمجھ لیں کہ اس کتے نے مجھ پر بہت بڑی نیکی کی تھی جس کا بدلہ میں چکا رہا ہوں۔ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اور تم اپنا کام کر لو۔ اللہ والے نیک بزرگ اپنے نوکر کو کہنے لگے کہ آج کے بعد تم اس کے کھانے میں 3 روٹیاں نہیں بلکہ 10 روٹیاں رکھو گے۔ اب دوسرے دن اس غلام کے کھانے میں 10 روٹیاں آئیں اور وہ اللہ والے دیکھ رہے تھے۔ وہاں غلام اپنا کھانا لے کر اپنے سامنے بیٹھا تو دیکھا کہ دوبارہ وہی کتا آ گیا۔ وہ کتا روٹیوں کو دیکھ رہا تھا کہ غلام نے بڑے ہی احترام سے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو 1 روٹی ڈال دی۔ اس کتے نے وہ روٹی
روٹی کھا لی، غلام نے دوسری روٹی ڈال دی تو اس نے وہ بھی کھا لی۔ اسی طرح غلام نے ایک ایک کر کے 10 روٹیاں کتے کو ڈال دی اور اس نے 10 ہی روٹیاں کھا لی۔ اب وہ غلام پھر خالی ہاتھ رہ گیا اور بھوکا رہ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ والے بزرگ بہت ہی پریشان ہوا کہ آخرکار اس کتے میں ایسا کیا ہے کہ کل اس نے اس کو 3 روٹیاں کھلا دی اور آج پوری 10 روٹیاں کھلا دی ہیں، اور آج پھر یہ بھوکا پیاسا کام کر رہا ہے، اور وہ کتا ابھی بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا اور وہ غلام اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اللہ والے بزرگ اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، آج تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ تم خود بھوکے رہ لیتے ہو اور اس کتے کو اپنا سارا کھانا کھلا دیتے ہو، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ غلام یہ سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے بزرگ، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ تم جیسا سخی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ غلام یہ بات سن کر پھر خاموش ہو گیا۔ اللہ والے بزرگ سمجھ گئے کہ آج بھی مجھے نہیں بتائے گا۔ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ اچھا بیٹا، تم نہ بتاؤ اور یہ تمہارا کتا ہی مجھے بتائے گا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ نوجوان حیران ہو گیا کہ یہ کتا کیسے بتائے گا۔ وہ اللہ والے بہت ہی نیک تھے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور کچھ آیتیں پڑھی اور اس کتے کے اوپر پھونک مار دی۔ کتا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بولنے لگ جاتا ہے۔ اللہ والے بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ تم خود ساری روٹیاں کھا لیتے ہو، تمہیں اس غلام کے اوپر ترس نہیں آتا کہ وہ تمہیں ساری روٹیاں کھلا دیتا ہے اور خود بھوکا کام کرتا رہتا ہے؟ یہ بات سن کر وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں سارا دن بھوکا رہتا پھرتا ہوں، مجھے کوئی روٹی نہیں دیتا، اس کے علاوہ مجھے کوئی کھانا نہیں دیتا، اس لیے ہی میں ساری روٹیاں کھا جاتا ہوں کہ میں یہ جب چھوٹا تھا تب سے جانتا ہوں۔ اللہ والے بزرگ بولے کہ وہ کیسے؟ وہ کتا کہنے لگا کہ یہ نیک بہادر نوجوان میرا بیٹا ہے۔ اللہ والے یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کتا رو کر اپنی کہانی سنانے لگا کہ میں اپنے گناہوں کا عذاب بھگت رہا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور قہر نازل ہوا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس سے تم انسان سے کتا بن گئے۔ وہ کتا روتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگا کہ میں ایک بہت ہی امیر انسان تھا، میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی اور میری ایک نیک بیوی بھی تھی۔ بیوی کے ہوتے ہوئے میں دوسری غیر لڑکیوں سے زنا کیا کرتا تھا۔ میری بیوی گھر میں عبادت کرتی اور سارا دن میرا انتظار کرتی رہتی، وہاں دن رات میرا انتظار کرتی اور میرا دن رات عیاشی اڈوں پر میں ہی گزر جاتا۔ میرا جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کی پیدائش پر بھی مجھے کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد میں اپنی بیوی کو اور زیادہ مارتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر پر ایک غیر عورت کو لے کر آیا۔ اس وقت میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے آ کر کہا، ہم دونوں کو کھانا دو۔ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی اور میرا بیٹا سو رہا تھا۔ میں نے اسی وقت زبردستی کی کہ ابھی اور اسی وقت مجھے کھانا دو، لیکن میری بیوی تو نماز پڑھ رہی تھی۔
میں یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ ایک ایسے بادشاہ کی عبادت کر رہی ہے کہ جس کے سامنے تمام بادشاہ فقیر تھے۔ اس نے ایسے بادشاہ کے سجدے میں سر جھکایا ہوا تھا کہ جس کے سامنے بڑا سے بڑا، لیکن پھر بھی میں نے احترام نہیں کیا اور اس کو لات مار دی اور وہ سجدے میں گر پڑی اور میں اس کو مارتا رہا۔ وہ اللہ کے حضور سجدہ ہی کرتی رہی اور میں اس کو اوپر سے پیٹتا رہا۔ میں غصے میں شیطان بن چکا تھا۔ مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا اور میری بیوی کو وہاں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میں اس کو مار مار کے تھک گیا اور وہ وہاں اسی طرح سجدے میں پڑی رہی تو میں اپنے ساتھ جو عورت لایا تھا اس کو کمرے میں لے جا کر چلا گیا اور اس کے ساتھ ساری رات بدکار کرتا رہا اور زنا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے کھانا دو۔ جب میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو میرا بچہ مسلسل رو رہا تھا اور وہاں ویسے ہی اسی حالت میں سجدے میں میری بیوی پڑی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر اور غصہ آیا کہ یہ ابھی بھی سجدہ کر رہی ہے۔ میں نے زور سے اس کو ایک لات ماری اور وہ وہاں گر پڑی۔ جب میں نے پاس جا کر دیکھا تو وہ مر چکی تھی۔ وہ سجدے کی حالت میں رات میں ہی مر چکی تھی اور میرا بیٹا رات سے ہی روتا رہا۔ مجھے کوئی خبر نہ۔ مجھے جب پتہ لگا کہ اب میرا راز کھل جائے گا تو میں اس کو ایک ویران جگہ پر لے گیا اور وہاں جا کر اس کی قبر بنا دی اور اس کو دفن کر دیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو بچہ رو رہا تھا۔ مجھے بچے کو روتے دیکھ کر اور غصہ آ گیا۔ میں بچے کو مارنے ہی لگا تھا کہ وہ عورت بیچ میں آ گئی جو میرے ساتھ آئی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کو اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ میری دنیا خراب ہو چکی تھی اور نہ ہی میں نے اللہ پاک سے کوئی توبہ کی تھی اور نہ ہی مجھے میری بیوی کے مرنے کا کوئی غم تھا۔ اس کے بعد جب میں اس عورت کے گھر گیا جس سے میں زنا کرتا رہا، وہ مجھے کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ جب تم اپنی بیوی بچے کا نہ بن سکے تو میرے کیا بنو گے؟ میں اپنے گھر آیا اور سو گیا اور جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کی لعنت مجھ پر برس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتا بنا دیا اور میں اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں آ گیا جہاں میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا، اور جو عورت میرے بچے کو لے کر گئی تھی اس کی بھی کسی وجہ سے موت ہو گئی تھی اور میرا بچہ بازاروں میں بک گیا اور اس کو ایک اللہ والے بزرگ نے خرید لیا، اور وہ اللہ والا بزرگ آپ ہی ہو، اور آپ نے میرے بیٹے کو خرید لیا تھا اور اب یہ آپ کے باغ میں آپ کے غلام کے طور پر کام کر رہا ہے۔ میرا یہ بیٹا اپنی ماں کی طرح سخی ہے، خود بھوکا رہ لیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا دیتا ہے۔ اللہ والے نے جب اس کتے کی ساری کہانی سن لی تو پھر اپنے غلام سے فرمایا کہ اے بیٹا، تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کتے نے تمہارے اوپر ایک نیکی کی تھی، مجھے بتاؤ کہ اس نے تمہارے اوپر کون سی نیکی کی تھی کہ تم خود بھوکے رہ لیتے ہو اور اس کو کھانا کھلا دیتے ہو؟ وہ بیٹا کہنے لگا کہ اے حضرت، پہلی بات تو یہ کہ میرا باپ ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس عورت کو اس نے مجھے پالنے کے لیے دیا تھا وہ جیسی بھی تھی، بدکار تھی، زنا کرنے والی تھی، طوائف تھی، اس نے مجھے پالا تھا تو وہ میری ماں بھی تھی۔
اس طوائف عورت نے بچپن میں ہی مجھے سب کچھ بتایا کہ میری ماں بہت نیک تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی اور میرا باپ بہت ظالم تھا۔ وہ طوائف تو ضرور تھی لیکن اس نے مجھے سچ بتایا تھا کہ تمہارا باپ مجھے پیسے دیتا تھا اور ان پیسوں کی وجہ سے میں چپ ہو جاتی تھی، مگر جس رات اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا تب سے ہی مجھے اس سے نفرت ہو گئی اور میں تمہیں لے کر اپنے گھر آ گئی اور پالنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی تمہارے باپ کو عبرتناک سزا دے دی۔ وہ کسی کتے کی طرح دنیا میں گھوم رہا ہے اور شاید میں تم جیسے نیک ماں کے بیٹے کو پال کر اپنے آپ کو بخشوا سکوں۔ یہ ساری کہانی سن کر اس اللہ والے بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور کہنے لگے کہ بیٹا تم بہت سخی ہو، تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی، اس نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کیا اور تم پھر بھی اس کو کھانا کھلا دیتے ہو اور خود بھوکے رہ جاتے ہو۔ بیٹا مجھے میرے علاقے والے کہتے ہیں کہ مجھے جیسا سخی اور کوئی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس علاقے میں تمہارے جیسا سخی اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ آج سے بیٹا تم اس باغ میں کام نہیں کرو گے۔ وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ میں اور کیا کروں گا، میرے پاس تو اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو وہ اللہ والا بزرگ کہنے لگا کہ بیٹا آج سے تم اس باغ کے مالک بن کے رہو گے اور تمہاری جگہ پر کوئی اور کام کرے گا۔ وہ نیک بزرگ اللہ کے حضور سجدے میں گر کر اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں اور تو اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں دے چکا ہے اور اب اس کو نیک انسان بنا دے۔ اللہ والے نے اس کے لیے بہت سی دعائیں کی مگر اللہ والے کی دعا قبول نہ ہوئی۔ جب دعا قبول نہ ہوئی تو اللہ والے بزرگ کہنے لگے کہ یا اللہ تو اس کے بیٹے کے صدقے ہی اس کو پھر سے نیک انسان بنا دے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور وہ کتا پھر سے نیک انسان بن گیا اور اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نیکی کرتا اور توبہ کرتا، رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سجدے کرتا۔ وہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ نیکی کے کام کرتا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی